کراچی میں جو لینڈ مافیا ہے، اس سے نہ تو برساتی نالے بچے ہیں، نہ قبرستان کے مردے بچے ہیں، پارکس ہیں، قبرستان ہیں، چائنا کٹنگ کا سنتے ہم آ رہے ہیں، اب پہاڑیاں بھی اس کٹنگ کی زد میں آ رہی ہیں. کس طرف آپ کو یہ ساری چیز جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سر کراچی میں؟ دیکھیں، یہ تو پرانا مسئلہ ہے. کراچی میں ہم جب وہاں تھے تو وہاں پہ ایک لفظ بڑا چلتا تھا، چائنا کٹنگ. جی. اس میں بھی سرکاری زمینوں پر پلاٹ بنا کر بیچے گئے، اور اس حوالے سے جو تفریحی پارک تھے اس کو بھی جو ہے فلیٹس میں بدلا گیا، اس پہ آفیسز بنائے گئے. اور اس وقت کے مجھے شاید یاد ہے کہ جو نعمت اللہ خان تھے، انہوں نے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ریٹ دائر کی تھی، اور پھر حق میں ان کے فیصلہ بھی ہوا اور ان پارکوں پہ سے قبضے ختم ہوئے. اور اب بھی جو ہے بہت ساری جگہوں پر قبضے قائم ہیں چائنا کٹنگ والوں کو، کے بعد میں ان کے خلاف پرچے بھی ہوئے. لیکن یہ بہت خوشائند بات ہے کہ جو آپ نے کہی کہ جی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم والے ان قبضوں کے خلاف ایک پیج پہ ہیں، تو شہر کی ترقی کے لیے ان کو ایک پیج پہ ہونا بھی چاہیے. اب جو پارک ہیں جو عوام کی سہولت کے لیے ہیں، اگر ان پر قبضہ ہوگا تو اس کو ہر جو آئین پر عمل کرنے والا شہری ہے، جو شہر کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے کراچی کو، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اور پیپلز پارٹی کے جو شہر کی جو مین سٹیک ہولڈر بھی ہے، حکمران بھی ہے، اور شہر کی میئرشپ بھی ان کے پاس ہے، تو ان کے اوپر تو یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں. مجھے یاد ہے کہ جو چائنا کٹنگ کے خلاف جو سب سے زیادہ آواز اگر کسی نے بلند کی تھی تو جماعت اسلامی کے بعد پیپلز پارٹی تھی، کہ اس وقت ایک ان کا آپس میں ایک معاملہ تھا سیاسی مخالفت کا. لیکن اب اس وقت چونکہ زمام کار ان کے پاس ہے، صوبائی حکومت بھی ان کے پاس ہے، میئرشپ ان کے پاس ہے، تو یہ تمام تر جو ذمہ داری ہے ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان واقعات کو روکیں بھی اور ان کا نوٹس بھی لیں، اور آئندہ ایسے اقدامات کریں کہ جو شاید جو ہے ان کے راستے میں چلیں سر، ہو سکتا ہے یہ جس جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم جن کا آپس میں 36 کا آنکڑا چلتا رہتا تھا وہ ایک پیج پر ہے، تو شاید کچھ ہو جائے. تو کچھ امید ہے راجہ صاحب کہ یہ دو جماعتیں ملی ہیں تو کچھ ہو رہا ہوگا، کچھ ہم کراچی میں بہتری آتے دیکھیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تمام سیاسی جماعتیں جو ان کو ایک پیج پر آنا پڑے گا اور پھر ہی کوئی کراچی بچاؤ کی طرح کی اگر کوئی ایسی کوئی اتحاد بنا لیا جائے تو پھر ہی کراچی بچایا جا سکتا ہے؟ یہ دو جماعتیں کافی ہیں ٹف ٹائم دینے کے لیے. پچھلے دو الیکشن میں کراچی سے جو مین مینڈیٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی کو ملا ہے، ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کے بارے میں میری ایک شکایت یہ بھی ہمیشہ ہوتی ہے کہ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے یا جو اس طرح کے مسائل ہیں ان پہ آپ کو وہ ایکٹیو نظر نہیں آتے. وہ ان کی اتنی فکسیشن ہو گئی ہے اپنے چیئرمین کی رہائی پہ، مطلب ٹھیک ہے وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن ان کو جو باقی عوام کے مسائل ہیں، جو مقامی ایشوز ہیں، ان کے اوپر بھی آواز بلند کرنی چاہیے. اپنی جو ان کی سوشل میڈیا کی طاقت ہے اور باقی احتجاج کی وہ ہے اس کو استعمال میں لانا چاہیے. تو جہاں پہ ایم کیو ایم ہے اور جماعت اسلامی ہے وہاں پی ٹی آئی کا نہ ہونا بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں 17 سال سے مسلسل پی 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 بیٹھی ہوئی ہے. ہم لوگ یہ پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ بھئی اگر جمہوریت کا تسلسل ہو تو تب یہ پرفارم کرتی ہے. اب تو یہ 17 سال سے یہ جمہوریت وہاں پہ کیا کہتے ہیں بدترین انتقام بن چکی ہوئی ہے. ایسا کیوں ہوا ہے راجہ صاحب؟ میں آپ کی اجازت سے یہ میں وہی بتانے لگا ہوں. جی میں وہی کہ بڑی جلدی سے میں بتا دوں کہ بلاول صاحب اتنے ڈیلوژنل ہیں، مطلب ان کو اور اوے فرام ریالٹی ہیں کہ وہ وہاں جا کر جو گلگت میں تقریریں کر رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں جی کہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کی وجہ سے پنجاب میں ترقی ہوگی. یہ آپ گلگت کی کیا بات کر رہے ہیں سر؟ میں اور اسد صاحب یہاں اسلام آباد میں ایک تقریب میں موجود تھے جہاں بلاول صاحب نے یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ایک بریفنگ دی تھی. کچھ آپ کو سمجھ میں آیا تھا کہاں ہوئے ہیں وہ ترقیاتی کام کراچی میں؟ ہاں جی. اور پھر وہ جی راجہ صاحب آپ کی اجازت سے میں تھینک یو. دیکھیے آسما، کراچی میں ایم کیو ایم کی 17 سیٹیں انہوں نے جو جیتی ہیں فارم 47 پہ، اصل میں فارم 45 پہ ایک سیٹ بھی نہیں جیتی، ایک بھی. اور 22 ایم این اے ان کے اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف کراچی کا میئر فارم 45 کے مطابق حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن کراچی کا میئر ہے مرتضی وہاب. تو جب اس طرح سے ایلینز اتریں گے کراچی پر اور وہ آ کر حکمرانی کریں گے جن کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہوگا تو ایک ڈسکنیکٹ آئے گا. آپ کو نسلہ ٹاور یاد ہوگا، نسلہ ٹاور میں جن لوگوں کے گھر گرائے گئے، جن کو بے گھر کیا گیا، ان میں سے کسی فیملی کا کوئی قصور تھا؟ انہوں نے تمام گورنمنٹ کے این او سیز چیک کیے، جیسے میں اور آپ پراپرٹی خریدتے ہوئے چیک کریں گے کہ کیا یہ لیگل ہے یا نہیں. تمام سرکاری ڈاکومنٹس تصدیق کرتے تھے کہ یہ لیگل پراپرٹی ہے اور لیگل پراپرٹی کی تصدیق کے بعد ہم نے وہ خرید لیا. بعد میں پتا چلا کہ نہیں، اس کو تو گرا دینا چاہیے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور ایم کیو ایم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا.
تو جب آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو اس وقت کیا ان لوگوں سے سوال کیا کہ جنہوں نے اس کی تعمیرات کے لیے جعلی NOC جاری کیے تھے؟ کیا وہ جو لینڈ مافیا تھا ان کا کسی نے آج تک احتساب کیا؟ ان کا احتساب نہیں ہوا. کون بھگتتے ہیں؟ عوام بھگتتے ہیں. میرا نہیں خیال آپ کہہ رہے ہیں کہ دو جماعتیں اکٹھی ہو کے تو کوئی تبدیلی لا سکیں گی. یہاں جس حد تک خرابی جس نہج پر پہنچ گئی ہے, یہاں پر ایک بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے. سب سے پہلے عوام کے مینڈیٹ سے منتخب ہونے والے عوامی نمائندے ہونے چاہیے جو فیصلہ کریں, جن کے پاس قوت ہو فیصلہ کرنے کی, اور وہ اس کراچی کی تقدیر کو بدلنے کے لیے نیک نیتی سے کام کریں. ابھی تو نیک نیتی ہی نہیں ہے. اس کے لیے بھی میرے خیال میں کسی ایلین کو ہی لانا پڑے گا. جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ یہاں تو اس طرح نہیں لگتا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کر پائیں گے. اور میرے خیال میں اب کراچی شہر ہی ایسا بن گیا کہ وہ وہاں صرف ایلینز ہی رہ سکتے ہیں.